لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سورج کو چمکانے والا کون ہے بھیا؟ آپ کو بتانا. سورج کو چمکانے والا، چاند کو کھلانے والا، تاروں کو جھلملانے والا، سمندروں کو چلانے والا، پھولوں کو مہکانے والا. او نوجوانوں، گائے بھینس بکری وغیرہ وغیرہ جانوروں کے تھنوں کو کاٹ کے دیکھو، خون نکلے گا، دہنے بیٹھ جاؤ، دودھ نکلے گا. ان تھنوں میں دودھ پیدا کرنے والا اللہ، زمین کا سینہ پھاڑ کر پیڑ پودوں کو اگانے والا اللہ، ان پیڑ پودوں پہ الگ 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 ذائقے کے پھلوں کو پیدا کرنے والا اللہ. او نوجوانوں، مصور دنیا میں بہت آئے، جو خیال رکھے، مصور دنیا میں بہت آئے. مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو کسی نے ہاتھ پہ تصویر بنائی، کسی نے کاغذ پہ تصویر بنائی، کسی نے لکڑی پہ تصویر بنائی. او نوجوانوں، کسی نے کسی چیز پہ تصویر بنائی. میں نے کہا وہ تصویر بنانے والے ایک تصویر ذرا پانی پہ بنا دے. کائے پہ؟ ذرا اونچا بولے. کائے پہ؟ پانی پہ بنا دے. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولانا دیوار پہ چاہو ابھی بنا دوں گا، کپڑے پہ چاہو تصویر بنا دوں گا، لکڑی پہ چاہو تصویر بنا دوں گا، کاغذ پہ چاہو تصویر بنا دوں گا، مگر پانی پر نہیں. میں نے کہا میرا اللہ 2 بوند پانی مرد کا، 2 بوند پانی عورت کا، دونوں کو ضم کرنے کے بعد ایک ایسی تصویر بنائی جو تصویر کھاتی بھی ہے، جو تصویر پیتی بھی ہے، جو تصویر دیکھتی بھی ہے، جو تصویر سنتی بھی ہے. ایسی تصویر بنانے والا، اونچا بولے، ایسی تصویر بنانے والا اللہ. مکھی کے منہ میں، جملے آسان کیے لیتا ہوں، مکھی کے منہ میں شہد پیدا کرنے والا اللہ، سانپ کے منہ میں زہر پیدا کرنے والا اللہ. میرا کریم رب اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بڑے گولڈن سے جملے. ادھر دیکھیں، ادھر خیال کریں گے مزہ آئے گا، باہر آئیں گے. پوری کائنات میں توجہ، اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. جھارکھنڈ والوں، آج لوگ ڈھکوچلے کا نعرہ دیتے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اس کائنات میں سب سے پہلے اگر یہ نعرہ دیا ہے تو آمنہ کے چاند محمد الرسول اللہ نے دیا. توجہ ہے. اور سرکار نے بیٹیوں کو بچا کے دکھایا ہے. ہماری آپ کی نسلوں کا کیا حال ہے؟ بیٹیاں کھڑی ہیں تو ہمارے بچے نوجوان مکاریاں کر رہے ہیں روڈوں پہ، کتوں کی طرح روڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بہن بیٹیوں کو تکنے. کبھی خیال کیا آپ نے؟ کسی کی بہن بیٹی پہ نظر ڈالو گے، کل کو کوئی تیری بہن کو دیکھے گا. تو کل کو کسی بیٹی، آج بیٹی پہ نظر ڈالے گا، کل کو کوئی تیری بہن پہ نظر ڈالے گا، کل کو کوئی تیری بیٹی پہ نظر ڈالے گا. یاد رکھنا، جیسی کرنی، اونچا بولیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی. پورا شعر یاد کریں. جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. ہمارا کام سمجھانا ہے جھارکھنڈ والوں. کسی کی بیٹی پہ نظر ڈالنے سے پہلے بس اتنا خیال کر لے، اگر کوئی میری بیٹی پہ نظر ڈالے گا کہ میرا دل پھٹ جائے گا. اتنا خیال کر لے، کسی کی بہن پہ نظر ڈالنے سے پہلے اگر کسی کی بہن پہ میں نظر ڈالوں گا، کل کو کوئی میری بہن پہ نظر ڈالے گا، کل کو آج میں کسی کی بیوی پہ گندی نظر ڈالوں گا، کل کو کوئی میری بیوی پہ نظر ڈالے گا. آج میں کسی ماں کو گندی نگاہوں سے دیکھوں گا، کل کو کوئی میری ماں کو گندی نگاہوں سے دیکھے گا. او نوجوانوں، اگر اتنا سا خیال کر لیا، یاد رکھنا تیری نظریں اٹھیں گی، دل میں خیال آ جائے گا، نظریں تیری جھک جائیں گی. اب بھی نہیں بولو کہ سبحان اللہ. جملے تھوڑے سے کڑوے ہیں نا، کڑوے ہیں مگر حقیقت ہے. اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، میں بیٹیوں سے گزارش کروں گا، او بیٹیوں، اگر تمہاری نظریں جھکی ہیں، تیرے باپ کی نظر اٹھی ہے، بیٹی تیری نظر جھکی ہے، تیرے بھائی کی نظر اٹھی ہے، بیٹی تیری نظر جھکی ہے،
یاد رکھنا تیرے دادا کی نظر اٹھی ہے بیٹی تیری نظر اگر جھکی ہے، تیرے ماموں کی نظر اٹھی ہے بیٹی تیری نظر اگر جھکی ہے، تیرے خالوں کی نظر اٹھی ہے، یاد رکھنا بیٹیا اگر بیٹی تو نے اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے جھکا کے زندگی کو گزارا ہوگا، تیرے قبیلے والوں کے سر فخر سے اونچے ہو جائیں گے، تیرے رشتہ داروں کے سر اونچے ہو جائیں گے۔ اور بیٹیوں ہم نے دیکھا ہے جن بیٹیوں کی نظریں اونچی ہو جاتی ہیں، جن بیٹیوں کی نظریں بے شرم ہو جاتی ہیں، بے حیا ہو جاتی ہیں، کبھی اس کا باپ روتا ہے، کبھی بھائی روتا ہے، کبھی قبیلے والے روتے ہیں، کبھی رشتہ دار روتے ہیں۔ او بیٹیوں تم اپنی نظروں کو جھکا کے جیو، تمہارا پورا خاندان نظروں کو اٹھا کے جیے گا۔ تم سے بھی گزارش کروں گا نظریں جھکا کے جیو، کسی کی بیٹی پہ نظریں نہیں ڈالنی ہیں۔ اور میں بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا بیٹیوں اس جلسے میں آئی ہو شریعت کی پابندی کرو، نظریں جھکا کے زندگی جیو، پھر دیکھو زندگی میں کیسی بہاریں آئیں گی۔ اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ صاحب آج ہمارے بچے نئی نسل ہماری شرابوں کی دکانوں پہ کھڑے ہیں، ہمارے 18 سال کے بچے شرابوں کی دکانوں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم نے دیکھا ہے نشے کے انجیکشن لگا رہے ہیں، رات کو نشے کی گولیاں کھا کھا کے سو رہے ہیں۔ باپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا جاتا کہاں ہے، ماں کو خیال نہیں ہے کہ بیٹا شراب کی دکانوں پہ۔ شراب پینے کے بعد اے بھیا پلیز مہربانی فرمائے، ہم تقریر کر رہے ہیں، تقریر ہماری چل رہی ہے، بیٹھے ہیں ذرا سن لیں محبت کے ساتھ۔ شرابوں کی دکانوں پہ ہمارے بچے کھڑے ہیں، شراب پینے کے بعد عیاشوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، عیاشوں کے اڈوں کو رنگین کرنے والوں، اپنی راتوں کو رنگین کرنے والوں، سنو تمہارے نبی کی حدیث ہے، سن لے توجہ کے ساتھ، تمہارے نبی کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، چچا بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تو بڑا اچھا ہوتا ہے، بیٹھ جائیں چلیے جانے دیجیے، کب تک کوئی بیٹھے گا بھیا، آپ تو سمجھ رہے ہیں نا، ہاں 2 بج رہے ہیں، مگر کوئی بات نہیں آپ لوگ بیٹھیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، میں دعائیں کرتا ہوں اللہ آپ کی جھولیاں بھر دے۔ سنیں محبت کے ساتھ، عیاشوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، شرابوں کی دکانوں پہ شرابوں کی دکانوں کو آباد کرنے والوں، مسلمانوں یہ تمہارا طریقہ نہیں ہے۔ آج ہم سے غیر مسلم کہتے ہیں، غیر مسلم بھائی کھڑے ہو کے بولے دیکھو تمہاری نسل کے نئے بچے شرابوں کی دکانوں پہ ہیں، منتری صاحب یہ جملے کہتے ہیں، بولے ہم نہیں پی رہے ہیں اتنے جتنے تمہارے پی رہے ہیں، مول صاحب یہی جملے، بولے ہم نہیں پی رہے ہیں اتنے جتنے تمہارے پی رہے ہیں۔ سنیں شرابوں کی دکانوں پہ شراب پینے کے بعد عیاشی کرنے والوں، راتوں کو رنگین بنانے والوں، آقا نے اعلان فرمایا، حسنین کے نانا کا فرمان سنو، زہرا کے بابا کا قول سنو، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ڈینجر وقت ہوگا، زانیہ کو بھی لایا جائے گا، عورتیں بھی سنیں زانیہ کو بھی لایا جائے گا، زانی کو بلایا جائے گا، پیاس اتنی ڈینجر لگی ہوگی، اتنی خطرناک پیاس لگی ہوگی، زبان ایسے لٹک جائے گی جیسے مئی جون کے مہینے میں کتے کی زبان باہر لٹک جاتی ہے، باہر نکل جاتی ہے، پیاس پیاس کہہ کے پکارے گا، اللہ اکبر، اسے پینے کے لیے ایک پیالہ دیا جائے گا جو اس کی شرمگاہ سے پیپ نکلے گی، اتنی ڈینجر پیپ ہوگی، اتنی ڈینجر بدبو ہوگی، اگر اس بدبو کو دنیا میں ڈال دیا جائے سارے جنات اور سارے انسان بے ہوش ہو جائیں گے۔ بولے اللہ اکبر۔ آقا نے اعلان فرمایا جب اسے پینے کے لیے دیا جائے گا یہ پیپ ڈینجر بدبو ہوگی، خطرناک بدبو ہوگی، جب یہ پہلا گھونٹ مارے گا نیچے والے ہونٹ پہ اتنا ورم آ جائے گا، لٹک کے زمین پہ آ جائے گا، اوپر والے ہونٹ پہ اتنا ورم ہوگا پلٹ کے پشت پہ آ جائے گا، شکل ایسی ہوگی جیسے سور کی شکل ہوتی ہے، خنزیر کی شکل ہوتی ہے۔ اہل محشر پوچھیں گے اللہ یہ کون بدبخت لوگوں کی جماعت ہے؟ آواز آئے گی یہ ان لوگوں کی جماعت ہے کہ جن لوگوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کی تھی۔ اتنا خطرناک ماحول ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑے سے مزے کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو، صبر کرو، اور صبر کر کے توجہ ہے، صبر کر کے
نمازوں کے قریب آؤ، علماء سے محبت کرو اور دیکھو پھر زندگی گزارو۔ ہم نے بڑے بڑے سورما، جھارکھنڈ والوں بڑے بڑے پہلوان جن کی مونچھوں پہ چراغ جلتے تھے، جن کی دنیا میں توتی بستی تھی، عزت کے ڈنکے بستے تھے، ہم نے ان کی قبروں کے تختوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھا ہے، قبریں پھٹ گئیں، بے نام و نشان ہو گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ مگر آج بھی ان لوگوں کے نام زندہ ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے پیار میں گزارا کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ خوش رکھے، سنیں محبت کے ساتھ، اب میں آنے لگا ہوں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے؟ ذرا اونچا بولیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سنیں سنیں، سرکار غوث اعظم کی بزم ہے، سرکار غوث اعظم کی محفل ہے، بہجت الاسرار کا حوالہ دینے لگا ہوں، سنیں محبت کے ساتھ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں ایک بہت بڑے عالم دین، آپ کا ذہن حاضر ہے؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ سب ہوش میں ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے جلدی کون کون نہیں سننا چاہتا؟ ہوش میں ہے کہ جوش میں ہے؟ جوش میں ہے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ غلام جبریل صاحب بڑی محبتیں کرتے ہیں ہم سے، اللہ انہیں خوش رکھے۔ سنیں محبت کے ساتھ، ہمارے حضرت نے مولانا غلام سرور صاحب نے بڑی محنتیں ان کی اور بتایا حضرت بڑا محبت کا علاقہ ہمارا، اور تشریف لائیے، بہت اچھا جلسہ ہوتا ہے۔ واقعی آپ نے جو تعریف کی تھی وہ سارا رنگ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس وقت حضرت مجمع بیٹھا یہ بڑی بات ہے، سننے کی تو چھوڑیے، بیٹھا یہ بڑی بات ہے۔ اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، مکمل ہاتھ اٹھائیں لبیک یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں مزہ آئے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑے عالم دین ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ آپ کے چرچے سنیں، آپ کی کرامتیں، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا علم۔ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں بھیا ادھر دیکھیں، ذہن حاضر ہے، تھوڑی دیر بس میں کلوز کرنے لگا ہوں، ختم کرنے لگا ہوں۔ سنیں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بہت بڑے عالم دین، 100 کلومیٹر کا سفر، کتنا؟ ذرا بتائیں، اونچا بولیں، آپ لوگ بولیں ذرا، کتنا اونچا؟ اگر اگلے والے بولیں گے تو پچھلے والے خود بولیں گے، کتنا؟ 100 کلومیٹر کا سفر کر کے بغداد میں حاضر ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ بڑے پیر کا تقوی سنا تھا، آپ کی کرامتیں سنی تھی، آپ کا علم سنا تھا، توجہ ہے؟ ہاں، آپ کے فتوے سنے تھے، 13 زبانوں میں آپ درس دیتے تھے، آپ کا تقوی، آپ کا علم، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی کرامتیں سننے کے بعد بغداد میں حاضر ہوتے ہیں، ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ اور جیسی بغداد میں انٹری کی، کسی پوچھنے والے سے پوچھا یہ بتاؤ کہ کہاں ہے عبد القادر جیلانی، ملاقات کہاں ہوگی؟ کسی بتانے والے نے بتایا جاؤ بغداد کی جامع مسجد میں چلے جاؤ، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ یہ عالم دین جو 100 کلومیٹر کا سفر کر کے حاضر ہوئے ہیں، بغداد کی جامع مسجد میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں گے جیسے ہی بغداد کی جامع مسجد میں آئے تو کیا دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کی تیاری کر رہے ہیں، لوٹا سامنے بھرا ہے، آپ نے ہاتھ دھوئے۔ اچھا جھارکھنڈ والوں ایک سوال ہے آپ سے، ہاتھ دھونے کے بعد وضو میں کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ بول دیں،
ہاتھ دھونے کے بعد مسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جس کو یاد ہو وہ بتا دو، اونچا بولے۔ ناک میں پانی، کلا نا؟ ہاں اب بتایا، چچا نے صحیح بتایا۔ کیا ہوتا ہے؟ ذرا پچھلے والے بتائیں، وضو میں ہاتھ دھونے کے بعد ادھر والے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ہم ڈر رہے ہیں جھارکھنڈ والوں۔ ہم نے ایک جگہ پوچھا کہ بتاؤ ارکان اسلام کتنے ہیں، تو ایک نوجوان بیچ مجمع سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت ہماری یاد ہے۔ مطلب بابو بتاؤ، بولے مسجد، مدرسہ، قرآن شریف۔ آن ریکارڈ ہے، بولے مسجد، مدرسہ، قرآن شریف۔ دیکھو جی، اس کے ارکان اسلام یاد ہیں۔ سنیں، چلیے جانے دیجئے۔ ارکان اسلام آپ کو بتائیں گے کتنے ہیں؟ 5 ارکان اسلام سیکھ لو۔ ارکان اسلام 5۔ ہاتھ دھونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ادھر والے بولے ہاتھ دھونے کے بعد۔ اب سرکار غوث اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے جو عالم دین تشریف لائے تھے وہ پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ ادھر دیکھیں گے تب مزہ آئے گا۔ وہ پیچھے کھڑے ہیں۔ سفر کتنا کلومیٹر کا کیا ہے؟ ہاں، پیچھے کھڑے ہیں۔ سرکار غوث اعظم وضو خانے پہ بیٹھے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں وضو کی تیاری ہے۔ اچھا، مولانا صاحب نے سوچا کہ حضرت وضو فرما رہے ہیں، وضو کریں گے تو ملاقات کروں گا۔ حضرت نے یہیں سے امتحان شروع کر دیا۔ ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد کلا نہیں بلکہ ناک میں پانی ڈالا۔ سنت کیا تھا؟ کلا کرنا، مگر آپ نے کلا نہیں کیا، ناک میں پانی ڈالا۔ مولانا بھی مولوی تھا، توجہ ہے، بڑا عالم دین تھا، سفر 100 کلومیٹر کا کر کے آئے تھے۔ کہنے لگے یار سارا سفر برباد ہو گیا، سارا سفر بیکار ہو گیا۔ آپ کا تقوی سنا تھا، آپ کا علم سنا تھا، آپ کی کرامتیں سنی تھی، ان پہ تو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں۔ بولے ان پہ تو وضو کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد کلا نہیں، ناک میں پانی۔ دیکھیں ادھر، مولانا جانے لگے، بولے نہیں سارا سفر بیکار ہو گیا، اب ملاقات نہیں کریں گے۔ مسکرا دیں گے تھوڑا سا، اب ملاقات نہیں کریں گے۔ جیسے ہی مولانا نے اپنے قدموں کو کھینچا، پیچھے کی طرف بڑھایا، غوث اعظم نے کھڑے ہو کے فرمایا مولانا کیسے ہوا نا؟ اب تو کچھ بول جانا۔ کھڑے ہو کے کہنے لگے مولانا کیسے خوانا؟ توجہ ہے، کیسے خوانا؟ کہنے لگے حضرت آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ بولے پھر؟ بولے حضور آپ پہ تو وضو کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مولانا کس سے کہہ رہے ہیں؟ کوئی معمولی نہیں ہے، بڑا پیر ہے بھائی، پیروں کا پیر ہے، جس نے بغداد کے جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا ہو قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پہ ہے۔ بس اتنا کہا، پوری دنیا میں جس خطے پر اللہ کے ولی تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ اور حد تو یہ ہے جو سرکار غوث اعظم سے پہلے اللہ کے ولی تھے، جو اپنے مزاروں میں آرام کر رہے تھے، انہوں نے اپنے مزاروں میں اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ جو عالم ارواح میں تھے، سرکار غوث اعظم کے بعد کے آنے والے جو قیامت تک ہیں، انہوں نے عالم ارواح میں اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ اس ذات کا نام ہے عبدالقادر جیلانی۔ سنیں محبت کے ساتھ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس وقت بیٹھے ہیں، مولانا جانے لگے، سرکار غوث اعظم نے فرمایا مولانا کیسے خوانا؟ کہنے لگے حضرت ملاقات کے لیے آیا تھا، 100 کلومیٹر کا سفر کیا مگر سارا برباد۔ بولے وجہ کیا ہے؟ بولے آپ کی کرامتیں، آپ کا تقوی، آپ کا علم، آپ کی پرہیزگاری سننے کے بعد ملاقات کے لیے آیا تھا، مگر حضرت آپ پہ تو وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ ذہن حاضر ہے؟ آپ پہ تو وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ بولے وضو کیسے ہوتا؟ اب ادھر دیکھیں وضو کیسے ہوتا ہے۔ مولانا کہنے لگے حضرت ہاتھ دھونے کے بعد پہلے کلا ہے، بعد میں ناک میں پانی۔ پہلے کیا ہے؟ پہلے کلا ہے، بعد میں ناک میں پانی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا مولانا کہاں لکھا ہے؟ مولانا کہاں لکھا ہے؟ کہنے لگے میری لائبریری میں جتنی کتابیں ہیں ساری مسائل کی کتابوں میں یہی طریقہ ہے، سب میں یہی لکھا ہے۔ کتنا کلومیٹر کا سفر کیا ہے؟ ہاں، سرکار غوث اعظم نے ایک نگاہ ولایت ڈالی۔ دیکھیں آپ دیکھیں کتابیں مولانا کی کتنی دور ہیں؟ 100 کلومیٹر۔ ایک نگاہ ولایت ڈالی، ساری کتابیں بغداد کی جامع مسجد میں منگوا لی،
ساری کتابیں بغداد کی جامع مسجد میں، کہا مولانا دکھاؤ، پہلی کتاب کھینچی، پہلی کتاب کھینچنے کے بعد کھولا، جب وضو کا طریقہ دیکھا تو کتاب میں وہی لکھا ہوا ہے جو بڑے پیر کا طریقہ ہے۔ اچھا ختم کر لیں کہ واقعہ پورا بیان کر دوں؟ اچھا لگ رہا ہے؟ اللہ خوش رکھے بھائی، تم سے زیادہ دیکھو اگلوں کا حق ہوتا ہے، پڑوسی کا حق زیادہ ہوتا ہے، مگر آپ سے زیادہ کرنٹ پچھلے والوں میں ہے۔ اللہ خوش رکھے، اللہ شاد آباد رکھے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ مولانا دکھاؤ، پہلی کتاب کھینچی، پہلی کتاب کو کھینچنے کے بعد وضو کا طریقہ دیکھا، جب اس میں دیکھا تو کتاب میں لکھا ہوا تھا، پہلی کتاب کھینچی، طریقہ غوث اعظم کا لکھا ہوا۔ دوسری کتاب مولانا نے جھونجل میں نکالی، جیسے ہی دوسری کتاب نکالی اس میں وضو کا طریقہ دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس میں بھی وہی لکھا ہے جو بڑے پیر کا طریقہ ہے۔ تیسری کتاب کھینچی، اس میں بھی وہی لکھا ہے۔ چوتھی کتاب کھینچی، اس میں بھی وہی لکھا ہے۔ پانچویں کتاب، ساری کتابوں کو ٹٹولا مگر طریقہ بڑے پیر کا لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ کہنے لگے مولانا اب بولو، مولانا کہنے لگے حضرت کتابوں میں غلط لکھا ہے، بات تو میری ٹھیک ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا مولانا کتابیں تو آپ کی ہیں۔ کہنے لگے کتابوں میں غلط ہے مگر بات میری ٹھیک ہے، پہلے کلا ہے بعد میں ناک میں پانی ہے۔ توجہ ہے؟ بعد میں ناک میں پانی ہے مگر آپ نے پہلے ناک میں پانی بعد میں کلا کیا ہے، وضو کا طریقہ غلط ہے۔ کہنے لگے بات میری ٹھیک ہے۔ کیا کہا مولانا نے؟ بات اونچا بول کے بتائیں، بات میری ٹھیک ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا زمین پھٹ جا، زمین پھٹی۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا مولانا کو پکڑ لے۔ دیکھتے دیکھتے مولانا ناف تک زمین میں گڑ گئے، ناف تک دبا لیا۔ غوث اعظم نے فرمایا مولانا اب بولو۔ کہنے لگے حضرت چاہے کچھ بھی ہو جائے بات تو میری ٹھیک ہے، پہلے کلا ہے بعد میں ناک میں پانی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا زمین اور پھٹ، زمین اور پھٹی۔ سرکار غوث اعظم نے بس اتنا کہا کہ اور پکڑ، مولانا کو گلے تک دبا لیا۔ کہاں تک دبے ہیں؟ کتنے دبے ہیں مولانا؟ اچھا کچھ تو یہ سوچ رہے ہوں گے مولانا سرکار غوث اعظم ایک بار اور کہہ دے مولانا ختم ہے نا؟ اچھا بتاؤ ذرا جھارکھنڈ والوں نکال دیں مولانا کو دبا دیں؟ نکال دیں؟ ذرا نکالنے والے ہاتھ اٹھائیں۔ ارے ماشاءاللہ پیار کرتا بھائی، پورا علاقہ علماء سے پیار کرتا، یہ بڑی بات ہے حضرت۔ رات کے اس ٹکڑے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں مولانا کو نکال دو، رحم کر رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔ ہمیں 1 گھنٹے کے قریب ہو گیا، بات پوری کر دیں؟ بات پوری کر دیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ مولانا زمین میں گلے تک دبے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا مولانا اب یہ بتاؤ کہ بات ہماری ٹھیک ہے کہ بات تمہاری ٹھیک ہے، پہلے کلا ہے یا پہلے ناک میں پانی ہے؟ مولانا کہنے لگے چاہے جان چلی جائے بات تو میری ٹھیک ہے، پہلے کلا ہے بعد میں ناک میں پانی ہے۔ بولے اچھا اڑیل مولانا ہے، توجہ ہے؟ اچھا جھارکھنڈ میں جملہ سمجھ لیں نا، اڑیل، اڑیل مولانا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا مولانا اگر لوہے محفوظ پہ دکھا دوں تب۔ توجہ ہے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اگر لوہے محفوظ پہ دکھا دوں تب۔ مولانا کہنے لگے دبے دبے دکھاؤ۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا نظریں اٹھاؤ۔ دبے دبے مولانا نے نظریں اٹھائی تو کیا دیکھا؟ سارے حجابات کے پردے پھٹ گئے، سارے پردے چاک ہو گئے، سامنے لوہے محفوظ نظر آنے لگا تو دیکھا کیا کہ لوہے محفوظ پہ بھی وہی لکھا ہے جو بڑے پیر کا طریقہ ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا مولانا اب بولو۔ کہنے لگے حضرت وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر بات تو میری ٹھیک ہے۔
بعد میں ناک میں پانی ہے. بولے اچھا توجہ ہے, پہلے کلا ہے بعد میں ناک میں پانی ہے. سرکار غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا مولانا بات تو تمہاری ٹھیک ہے, توجہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, ہم آپ کا امتحان لے رہے تھے, پہلے کلا ہے بعد میں ناک میں پانی ہے, مگر جب تک علماء کی توجہ, مگر جب تک تمہارے جیسے حق کہنے والے عالم دنیا میں موجود ہے کوئی میرے نانا کی امت کو گمراہ نہیں کر سکتا. تبھی تو میرا امام بریلی کی شان, سنیت کی جان, علم کی چٹان, قوم سے پٹھان, یا یوں کہہ دو امام عاشقہ قبلہ دل و جاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا, واہ کیا میرے ساتھ پڑھیے, واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سرکار کا شجرہ پڑھ دیں. بہت سارے احباب ہیں جو سرکار کا نسب نامہ سننے آئے, ذرا ہاتھ اٹھا دیں وہ لوگ. ارے ماشاءاللہ بہت لوگ آئے ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ شاد آباد رکھے, بہت محبتیں آپ کی. میں سرکار کا نسب بیان کرنے لگا ہوں, مگر سنیں سرکار غوث اعظم کے نسب, سرکار غوث اعظم کے نانا کے نسب کی بات کرنے لگا ہوں. کون؟ عبد القادر جیلانی. 70,000 کا مجمع تقریر فرما رہے ہیں. ایک چیل بیٹھی ہے, ایک پرندہ بیٹھا ہے, کونے پہ بیٹھا اپنی بھاشا میں بولنے لگا. سرکار غوث اعظم نے ایک نگاہیں جلال ڈالی, زمین پہ آ کے ٹھنڈا ہو گیا. پورا مجمع جانے لگا, سب جانے لگے. سرکار غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا سب تو جانے لگے, اللہ کے فضل سے اڑ کیوں نہیں جاتی. وہ اپنی جگہ پہ جا کے پھر بولنے لگا. اس ذات کے جلسے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں, توجہ ہے. آؤ انہی کے نانا کا نسب بیان کرتا ہوں, انہی کے نانا کا شجرہ پڑھ کے بات کو مکمل کر لیتے ہیں. علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں, علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں, علامہ حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نعمت کبریٰ میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں. آقا نے اعلان فرمایا قسم کعبے کے رب کی, اللہ نے میرا پورا نسب پاک کر دیا. حضرت آدم سے میرے باپ تک, میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو, بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے. دنیا کا پہلا انسان, دنیا کا پہلا آدمی حضرت, ہاں اب تو بولیں گے نا, حضرت آدم علیہ السلام. میرے آپ کے نبی کا نور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا. اب یہ نور کسے کسے ملتا ہے؟ دنیا کا پہلا انسان, دنیا کا پہلا آدمی حضرت مرندواز, حضرت آدم علیہ السلام. آدم کے بیٹے شیس ہیں, شیس کے بیٹے یانس ہیں, یانس کے بیٹے قینان ہیں, قینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمکلیک نام, لمکلیک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحاد, زلحاد کے بیٹے شالک, شالک کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا. بول دے سبحان اللہ. راوا کے بیٹے ساروق, ساروق کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ. مسکرا کے بول دے سبحان اللہ. ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے الحیسہ, الحیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے ابا, ابا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے ماد, ماد کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فہر, فہر کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب.
کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، میرے آپ کے نبی کے پردادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، نبی کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ۔ پورا مجمع کھڑے ہو کے بولو، کھڑے ہو کے بولو، عبداللہ کے بیٹے، ہاتھ اٹھا کے، عبداللہ کے بیٹے محمد، ایسا نہیں تمہیں قسم آواز آنی چاہیے، عبداللہ کے بیٹے ایک آواز میں بولے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ تبھی تو ہم پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا گواہی دے دیں کہ محمد ہمارے، یا یوں کہہ دو کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان۔ بیٹھی آگے آگے بیٹھیے، بیٹھی، اللہ خوش رکھے۔ سلام پڑھنا کہ ختم کر لیں؟ ہوگی، ہاں ہاں وہی تو ہم سوچ رہے ہیں نا۔ بیٹھے بیٹھے محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھیں، آخری لمحات ہیں پروگرام کے، بیٹھیں آپ، بیٹھ جائیں ذرا۔ کہ لگاتے ہیں نعرہ، ایسے پڑھیے کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، مسکرا کے جواب دیں کہ محمد ہمارے بڑی شان۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے یہی ہیں جو ہم نے آپ تک باتیں پہنچائی ہیں، اللہ سے ڈرنے کی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں۔ اپنے علماء کے قریب آئیے، علماء سے محبت کیجیے، اور اللہ اس جلسے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر منتری صاحب بولیں گے، اور ہمارے ایک نعت خواہ ہیں، ان کی بھی نعت ہونی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کریم سب کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آنے والی سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ بلحاظ بشریت کوئی خامی کو لغزش ہو گئی، اعلانیہ توبہ کر لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔